بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس کے بڑے بھائی نے بڑے طنز سے کہا، ان کیڑوں مکوڑوں کو تم لکھائی کہتے ہو، اس پر تم حاکم مصر بننے چلے ہو جیسے کبھی ہمارے بڑے دادا ابو تھے کیا؟ حضرت یوسف نے اس شیطان کو خاموش کروا دیا اور اس کے جھکے ہوئے ننھے سر کو تھپتھپاتے ہوئے کہنے لگے، بڑا نام اور بڑا عہدہ حاصل کرنا اتنا ضروری نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ ہم وہ کام کریں جو خدا نے ہمیں کرنے کو دیا ہے اور پھر اس کام کو اپنی پوری طاقت سے کریں۔ پھر وہ چھوٹے لڑکے کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے بولے، بچوں یہ بات کبھی نہ بھولنا کہ مصر ہمارا وطن نہیں ہے، ایک دن ہم ضرور کنعان واپس جائیں گے، اس ملک میں جسے خدا نے حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کو دینے کا وعدہ کیا ہے۔ پھر انہوں نے بڑے حوصلہ افزا انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اس دن کے لیے تیار رہو، اگر تم مصر میں رہ گئے تو خدا کے لوگوں میں شمار نہیں کیے جاؤ گے، خدا تم سے محبت کرتا ہے، تمہیں بھی اس سے پیار کرنا چاہیے۔ اس کے بعد جب حضرت یوسف افرایم کے گھر والوں کے ساتھ بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے تو ان کی تشکر آمیز نگاہیں اپنے بیٹے کے چہرے پر ٹھہر گئیں۔ خدا نے ان پر اور اسناد پر بڑا فضل کیا تھا کہ وہ اپنے بیٹوں کو بنی اسرائیل میں شامل کرنے کے قابل ہو سکے۔ حضرت یوسف کی ان کے لیے بھی یہ سب سے بڑی تمنا تھی۔ اسناد نے بچوں کو اپنے باپ کے گھر آنے کے فرد بننے میں ان کی بڑی رہنمائی کی تھی۔ دوپہر کے خنک اور خوشگوار لمحات میں ایک رتھ عمارت کے سامنے آ کر رکا۔ دو مصری مہمان حضرت یوسف سے ملنے آئے تھے، جمر جو کبھی سرکاری افسر ہوا کرتا تھا اور اس کے ساتھ اس کا پوتا۔ میرے آقا کہہ کر جمر نے حضرت یوسف کو گلے لگا لیا، جبکہ نوجوان نے ادب سے جھک کر سلام کیا۔ حضرت یوسف نے اپنے پرانے دوست کی خوب آؤ بھگت کی۔ خاطر تواضع کے دوران میں وہ اپنے ماضی کو یاد کرتے رہے جب دونوں کی طاقت عروج پر تھی۔ جمر نے دکھ سے اپنے سر کو جھٹکا دیتے ہوئے کہا، اتنے اعلیٰ عہدوں پر فائز رہنے کے باوجود آج ہم کہاں ہیں؟ بوڑھے کھوسٹ جو یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ ہم کیا کہنے والے تھے اور بے وقت سو جاتے ہیں۔ انسان کی زندگی بھی کیا ہے؟ جمر کے پوتے نے لقمہ دیا، عالی جاں میں سمجھ رہا تھا کہ آپ مصر کے اعلیٰ طبقے کے لوگوں میں رہ رہے ہوں گے، لیکن اس ملک میں 93 برس گزارنے کے باوجود ابھی تک آپ کو عبرانی ہیں، بڑی عجیب بات ہے۔ آپ کا نام بھی مصری ہے اور خطاب بھی، آپ کی شادی بھی مصری دوشیزہ سے ہوئی، آپ نے مصری دربار، سیاست اور تجارت میں بھی شراکت کی، پھر بھی اپنے خاندان کے دوسرے لوگوں کی طرح آپ عبرانی ہی رہے، ایسا کیوں؟ حضرت یوسف کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہمارا خدا زندہ ہے، وہی خدا جو انسان سے ہم کلام ہوتا ہے، اس لیے ہمیں اپنی خاطر الگ کر رکھا ہے۔ جمر نے اپنے شبہات کا اظہار کیا، جہاں تک میں نے دیکھا ہے عبرانی بھی ان دیوتاؤں کی پرستش کر رہے ہیں جن کو ہم پوجتے ہیں، میں نے غلط تو نہیں کہا؟ حضرت یوسف سے کچھ جواب نہ بن پڑا، انہیں اس کی تصدیق کرنی پڑی۔ انہیں اس بات سے بڑا دکھ ہو رہا تھا کہ بنی اسرائیل اپنے باپ کے خدا کی عبادت کے ساتھ ساتھ بتوں کو بھی پوجتے ہیں۔ وہ جانتے تھے کہ خداوند غیور خدا ہے اور وہ کسی قیمت پر اس فعل کو برداشت نہیں کرے گا۔ وہ ابھی انہی خیالوں میں گم تھے کہ جمر کی آواز نے انہیں چونکا دیا، میرے دوست میں تمہیں خبردار کرنے آیا ہوں کیونکہ مجھے معتبر ذرائع سے اطلاع ملی ہے کہ نیا فرعون تمہارے گھر آنے کا جانی دشمن ہے۔ جلد ہی تم سب کو غلام بنا لیا جائے گا اور تم لوگوں سے عمارتیں اور اہرام تعمیر کرانے کا کام لیا جائے گا یا پھر کھیتوں اور زمین دوز کانوں میں غلامی کرنی ہوگی۔ دیوتا تم پر رحم کریں۔ حضرت یوسف جانتے تھے کہ جمر سچ کہہ رہا ہے۔ جب ان کا دوست چلا گیا تو انہوں نے اپنی تمام فکریں خدا کے حضور پیش کر دیں، کیونکہ وہی ان کے لوگوں کا واحد سہارا تھا۔ انہیں یقین تھا کہ جس خدا نے ان کی زندگی کے لیے ایک کامل منصوبہ تیار کر رکھا تھا، ان کی اولاد کے لیے بھی اس نے ضرور ایسے ہی منصوبہ بنا رکھا ہوگا۔ تاہم جشن پر روز خوف کے بادل گہرے ہوتے جا رہے تھے۔
اب حضرت یوسف کی صحت روز بروز گرتی جا رہی تھی اور یہاں تک کہ وہ بالکل ہی بستر پر پڑے رہتے تھے۔ طبیعت کی خرابی نے ان کی رہی سہی طاقت بھی زائل کر دی تھی۔ دہشت زدہ ہو کر ان کے گھرانے کے لوگ ان کے گرد جمع ہو کر آہ آزاری کرنے لگے۔ بزرگ یوسف، ہمارا کیا بنے گا؟ اگر فرعون نے ہمیں غلام بنا لیا تو وہ ہمیں کوڑے مار مار کر مکھیوں کی طرح مسل ڈالے گا۔ اب تو اتنی دیر ہو گئی ہے کہ اس ملک کو چھوڑا بھی نہیں جا سکتا۔ فرعون کا لشکر ہمیں کبھی بھی کنعان واپس نہیں جانے دے گا۔ حضرت یوسف اگرچہ نکاہت محسوس کر رہے تھے، تاہم خدا پر ٹھوس ایمان کی قوت سے انہوں نے خود کو سنبھالا اور اپنے لوگوں کو یوں تسلی دی: ہم مصر میں مسافر ہیں، جب خدا کا مقررہ کردہ وقت آئے گا تو وہ یقیناً ہمیں ہمارے وطن کنعان تک پہنچنے میں رہنمائی کرے گا۔ خدا قادر مطلق نے میرے بابا یعقوب کے ساتھ خود وعدہ کیا تھا: میں تیرے ساتھ مصر کو جاؤں گا اور پھر تجھے ضرور لوٹا بھی لاؤں گا۔ پھر بالآخر حضرت یوسف نے محسوس کیا کہ ان کا آخری وقت آ پہنچا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے قبیلے سے کہا: میں مرنے ہی والا ہوں، لیکن خدا یقیناً تمہاری حفاظت کرے گا اور اس ملک سے نکال کر اس وطن میں لے جائے گا جس کے دینے کا وعدہ اس نے حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب سے کیا ہے۔ حضرت یوسف کی آنکھیں اپنے محبوب خدا سے ملاقات کے تصور سے ہی چمکنے لگیں، اس خدا کے تصور سے جس کے ساتھ وہ چلتے رہے تھے، جس کی عمر بھر انہوں نے خدمت کی تھی۔ وہ تو اسی لمحے کے لیے جی رہے تھے کہ پھر وہ ان سے مخاطب ہو کر کہنے لگے: مجھ سے وعدہ کرو کہ جب خدا تمہیں ملک کنعان میں لے کر جائے تو تم میرا جسد خاکی اپنے ساتھ لے کر جاؤ گے۔ پھر انہوں نے آخری ہچکی لی اور دم توڑ دیا۔ اب وہ اس شہر میں چلے گئے تھے جس کی بنیادیں چٹان پر رکھی ہیں۔ ان کی حنوط شدہ لاش کو تابوت میں رکھ دیا گیا۔ جب ان کے لوگ ان کا ماتم کر رہے تھے، اس وقت ان کی تمام نیکیوں اور محبت کو بھی یاد کیا جا رہا تھا۔ حضرت یوسف کی میت کو دفن نہ کیا گیا، بلکہ اس طرح تیار رکھا گیا کہ جوں ہی خدا کی طرف سے بنی اسرائیل کو خروج کا حکم ہو، اسے ساتھ لے جا سکے۔ تقریباً 200 سال تک حضرت یوسف کی لاش اس گھڑی کا انتظار کرتی رہی جب خدا حضرت یعقوب کی اولاد کو اپنے وعدے کے مطابق ملک کنعان واپس لے جائے گا۔ یہ وعدہ اس وقت پورا ہوا جب وہ حضرت موسیٰ کی قیادت میں مصر سے کوچ کر کے اپنے وطن واپس آ گئے۔ خدا کتنا وفادار ہے کہ 200 سال کے بعد بھی اپنا وعدہ پورا کر کے چھوڑتا ہے۔ انجام کار حضرت یوسف کی میت کو سقم میں پہنچا دیا گیا، جہاں ان کے باپ حضرت یعقوب نے ہاران سے آتے ہوئے اپنا پہلا پڑاؤ ڈالا تھا۔ حضرت یوسف کی باقیات کو اس خطۂ زمین میں دفن کیا گیا جو حضرت یعقوب نے سقم کے بادشاہ سے خریدا تھا۔ ان کی قبر خدا کی وفاداری کا واضح ثبوت ہے کہ اس نے اپنے سارے وعدے پورے کر دیے۔ تو پیارے سامعین، ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔